اچھا وقت شروع ہونے کی 3 نشانیاں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چیک کر لو۔ اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لو کہ ہمارا اچھا وقت، اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ یار کب ہمارا اچھا ٹائم شروع ہوگا، ہم تو بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر سارے امتحانات آ رہے ہیں، ہم قرضے میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، آخر ہمارا اچھا ٹائم کب شروع ہوگا؟ تو چیک کرو، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لو کہ اب جو آنے والا ہمارے اوپر وقت ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مصیبتوں پریشانیوں کو بھیجتا ہے۔ اب وہ بھیجتا کن لوگوں کے اوپر ہے؟ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہم پر آتی ہیں نا، جن پریشانیوں مصیبتوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مصیبتیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، یہ پریشانیاں اللہ سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے پروردگار عالم بتا میں کہاں جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں وہ کس کی طرف سے، کس کی مرضی سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کیا کسی پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ تو پھر یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں خود روزانہ اللہ سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ مولا بتا ہم کہاں جائیں، ہم کن کے گھروں میں جائیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اے پریشانیوں، اے مصیبتوں سنو، جاؤ میرے جو مخلص اور محبوب بندے ہیں ان کے گھروں میں چلی جاؤ، ان کو جا کر آزمائش میں ڈالو، دیکھیں گے وہ کتنے لوگ ہماری مصیبتوں کو برداشت کر کے استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ان مصیبتوں سے پریشان ہو کر اپنے صبر کو توڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرواتا ہے۔ اچھا، مصیبتیں 2 قسم کے بندوں پر آتی ہیں۔ حدیث قدسی ایک ہے، مولا علی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم تو گناہ کے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کسی کے لیے کسی کا برا نہیں سوچ رہے ہیں، ہم تو کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ پانی اٹھا دو، یہ ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر نیک بندے پر آ رہا ہے تو یہ امتحان ہے، اور اگر گناہگار بندے پر آ رہا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں،